ابھی آپ کو خبر دیں، کیرٹ کالج وانا کے اساتذہ اور کیرٹس کے حوصلے بلند ہیں۔ وانا کے کیرٹ کالج پر ہوئے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنانے کے آپریشن کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لمحہ بلمحہ آپریشن پر نظر رکھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ قوم کے یہ معمار ہمارا سرمایہ ہے، ہرگز کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ پاک فوج کے جوان 24 گھنٹے سے زیادہ کیرٹس اور خوارج کے درمیان ڈھال بن کر کھڑے رہے، شہادتیں دے کر بچوں کو بچایا۔ افغان خوارج کا کیرٹ کالج وانا پر حملہ ناکام بنانے والے آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر کا کہنا ہے کہ 10 نومبر کو 5 افغان خوارج نے کیرٹ کالج وانا پر حملہ کیا۔ خوارج کی جانب سے وانا کیرٹ کالج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ ایک خودکش حملہ آور نے دھماکہ کیا جبکہ دیگر خوارج نے گیٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ خوارج نے پہلے زیر تعلیم بچوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی نے خوارج کے حملے اور مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر نے کہا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کو مخصوص بلاک میں محدود کر کے طالب علموں کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ رات 10 سے 10:30 بجے کے قریب خوارج کے خلاف بھرپور آپریشن کے بعد تمام خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ زیر تعلیم کیرٹ نے کہا ہے کہ ہم عصر کے وقت ڈرل کمپٹیشن کی تیاری کر رہے تھے کہ خودکش دھماکہ ہوا۔ ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ حملہ تعلیم کے دشمنوں نے کیا ہے جو ہمیں تعلیم سے روکنا چاہتے ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں نے ہمیں بحفاظت کالج سے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ زیر تعلیم کیرٹ کا کہنا تھا کہ تعلیم کے دشمن کچھ بھی کر لیں، ہمیں تعلیم سے نہیں روک سکتے۔ جب خودکش دھماکہ ہوا تو سارے کیرٹس ڈرل کر رہے تھے۔ اساتذہ نے کہا ہے کہ آپ پرسکون ہو جائیں، اب پاک فوج آ گئی ہے۔ بروقت کارروائی کی وجہ سے ایک خوفناک دہشت گردی کا ارادہ خاک میں مل گیا۔ 10 نومبر کو 5 افغانی خوارج نے کیرٹ کالج وانا کے اوپر حملہ کیا۔ پہلے انہوں نے خودکش دھماکہ کیا اور اس کے بعد 4 خوارج نے کیرٹ کالج کے اندر انٹری کی۔ کیرٹ کالج وانا جو پاک فوج کی طرف سے وزیرستان کے عوام کے لیے قیمتی تعلیمی اثاثہ ہے۔ دہشت گردوں نے پہلے اسٹوڈنٹس کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ فورسز کی بروقت کارروائی سے ہم نے ان کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملا دیا۔ سب سے پہلے ہم نے اسٹوڈنٹس کو محفوظ بنانے کی کوشش کی، جس میں ہم نے دہشت گردوں کو پہلے ایک مخصوص بلاک تک محدود کیا اور اس کے بعد ہم نے رات تقریباً 10 سے 10:30 بجے کے قریب ہم نے ان کے خلاف بھرپور آپریشن کیا اور ہم نے ان کو جہنم واصل کر دیا۔ سر کا ٹائم تھا، ہم فوراً اٹینڈ کر رہے تھے، اسی دوران ہم لوگ ڈرل کمپٹیشن کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ اچانک سے دھماکہ ہوا۔ ہم لوگوں نے انتہائی بھاری قسم کی آواز سنی، لیکن ہمیں یہی پتہ چلا کہ تعلیم کے دشمن ہیں جو کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے سے روک رہے ہیں۔ پاک آرمی آئی اور ہمیں کالج سے باعزت نکالا محفوظ کر کے، اور ہمیں کیمپ لے کر آئے اور ہمیں حفاظت دی۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے دشمن جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ ہمیں کبھی بھی تعلیم حاصل کرنے سے روک نہیں سکتے۔ جب دھماکہ ہوا تو اسپورٹس کا ٹائم تھا اور سارے کیڈٹس ڈرل کر رہے تھے، اور جب اچانک دھماکہ ہوا ادھر فائرنگ شروع ہو گیا جلدی۔ تو اس کے بعد ٹیچر نے کہا کہ بس آپ لوگ پرسکون ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فوج بھی آ گیا تو پھر ماحول پرسکون ہو گیا تھوڑا۔ کیرٹ کالج وانا کے اساتذہ اور کیرٹس کے حوصلے بلند ہیں۔ وانا کے کیرٹ کالج پر ہوئے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنانے کے آپریشن کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لمحہ بلمحہ آپریشن پر نظر رکھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہہ رہے ہیں کہ قوم کے معمار ہمارا سرمایہ ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی صاحب۔ سید محمد علی صاحب، بہت شکریہ جی سے وقت دینے کے لیے۔ کہیے گا کہ جس طرح سے یہ آپریشن کیا گیا ایک زبردست انداز میں، بہت بڑے سانحے سے بچا لیا گیا، جتنے کیرٹس تھے ان کو نکال کے بروقت کارروائی کر کے جو دہشت گرد تھے انہیں جہنم واصل کیا۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاک فوج نے دوبارہ ثابت کیا ہے کہ پاک فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، اور انٹرنل تھریٹ ہو یا ایکسٹرنل تھریٹ ہو، ٹیررزم ہو، روایتی ہتھیار سے بھارت حملہ کرے، ہم ہر نوعیت کے حملے اور ہر دشمن کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ دوسری بات کہ جس نے احتیاط سے، ذمہ داری سے، پروفیشنل ایکسیلنس کے ساتھ یہ انتہائی حساس اور صبر آزما آپریشن انہوں نے انجام دیا اور 600 سے زیادہ قیمتی جانوں کو بچایا اور تمام جو دہشت گرد تھے ان کو جہنم واصل کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کی تاریخ میں ایک سنہرے باب کا عالمی سطح پہ ایک اضافہ ہے، جس کو بہت
سے تک یہ ٹیکسٹ بک آپریشن جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی درسگاہوں میں پڑھایا جائے گا. وہ انوالو تھے, وہ گائیڈنس دے رہے تھے, ہدایات دے رہے تھے اور پوری طرح اس آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے, جو کہ ہماری فوج کی لیڈرشپ کی کمٹمنٹ بھی ظاہر کرتی ہے. لیکن جو تیسرا پہلو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ بھارت جس طرح سے دہشت گردی کو استعمال کر کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہ رہا ہے افغان دہشت گردوں کے ذریعے سے, اس کی اپروچ اور سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اور وہ بالکل اسی طرح مجھے لگا کہ تقریباً 11 سال کے بعد جس طرح اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا, اسی طرح کا ایک, بلکہ اس سے بھی بڑے پیمانے پہ ایک سانحے کو انہوں نے پلان کیا تھا, لیکن الحمدللہ اللہ کی مدد اور ہماری افواج کی کامیابی سے اس کو ناکام بنایا گیا ہے. لیکن اب میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح اے پی ایس کے سانحے پوری قوم کو گیلونائز کیا تھا, متحد کیا تھا, اب بہت ضروری ہے کہ ہم تمام سیاسی اختلافات کو بھول کر اس کو ایک ویک اپ کال سمجھیں اور مل کر تمام مفادات اور اختلافات بالائے طاق رکھتے ہوئے فوج ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں, اور ہمارا انٹرنل دشمن ہو یا ایکسٹرنل دشمن ہو, ہم فیصلہ کن انداز میں اس اصلیت کو ختم کریں تاکہ پاکستان ترقی خوشحالی کی منزل کر سکے اور ہمارے دشمن کو ایک واضح پیغام بھی جائے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کے ان حملوں کو دوبارہ برداشت کریں. بہت شکریہ سید محمد عادل صاحب, جیو نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے.